لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء متفق علیہ۔ اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کا علاج بیان فرمایا ہے، لیکن یہ بخار کا علاج ہر بخار کا نہیں ہے۔ وہ بخار جو گرمی کی وجہ سے آیا ہو، لو لگنے کی وجہ سے آیا ہو، اور عام طور پر حجاز مقدس مکہ مکرمہ میں لوگوں کو جو بخار ہوتا ہے وہ لو لگنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ بات ذہن میں رہے کہ یہاں جو بخار کا علاج بیان کیا جا رہا ہے وہ ہر بخار کا نہیں ہے، اس بخار کا ہے جو گرمی میں آتا ہے، گرمی کی شدت سے آتا ہے، لو لگنے کی وجہ سے آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بخار یہ جہنم کے کھولنے کی وجہ سے یا جہنم کی گرمی کی شدت کی وجہ سے آیا کرتا ہے، لہذا تم اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ اب یہ پانی سے جو ٹھنڈا کیا جائے گا، ماتھے پر پٹی رکھی جائے یا ہاتھوں پر ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھی جائے یا پیروں پر رکھا جائے یا کچھ پانی کے قطرات کو سینے پر پھیرا جائے، تو اس سے وہی بخار صحیح ہوگا جو گرمی کی وجہ سے آیا ہو، ہر بخار نہیں۔ لہذا اگر وہ بخار جو سردی کی وجہ سے آیا اور اب آپ اس میں پانی کا استعمال کریں تو یہ پانی کا استعمال وبال جان بن جائے گا۔ لہذا کسی ماہر ڈاکٹر کی رائے پر اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب بخار آتا تھا تو آپ اپنے سر پر پانی کی پٹیاں رکھا کرتے تھے، اس سے بخار بڑھتا بھی نہیں تھا اور آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو جایا کرتا تھا۔ یہاں روایت میں بخار کا علاج اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے، لیکن وہ بخار جو موسم کی گرمی کی وجہ سے آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخار جہنم کی شدید حرارت سے ہے، یعنی اسی کی ایک قسم ہے، پس تم اس بخار کو پانی سے ٹھنڈا کر دیا کرو۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا۔